نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ 29 آیات ہیں، 4 رکوعات ہیں۔ کچھ گزارشات گزشتہ درس میں اس سورہ مبارکہ کی تمہید اور بنیاد کے اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں۔ گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ اسلام کے خلاف کفر کے 2 بڑے مرکز ہوئے، یہیں سے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ ان دونوں مراکز کا تعلق مشرکین کے ساتھ اور یہود کے ساتھ تھا۔ مشرکین وہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب دیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورۃ الزمر، کہ ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے، ہم تو ان کو خوش کر رہے ہیں کہ ان کو خوش کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دوسری طرف دوسرا مرکز ان لوگوں کا تھا اسلام کے خلاف کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ ہے۔ 53 سال آپ نے وہاں گزارے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے وہاں پر گزارے، اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں پر جن مشکلات کا سامنا کیا، جو تکالیف آپ علیہ السلام کو پہنچی، وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ان پر بات کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ بس انتہائی کربناک حالات مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 2 دفعہ مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف جا چکے تھے۔ گویا اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے یہ تیسری ہجرت تھی جو آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلی ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے سارے لوگ یہ وہی لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے باسیوں کے رشتہ دار تھے، یعنی ان سب کی جائے پیدائش یہی تھی۔ تو مشرکین مکہ کو ان پر بہت زیادہ غصہ تھا، اور اس غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ ان کا پیچھا بھی کرتے رہے کہ راستے میں کہیں مل جائیں تو ہم ان کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا سکیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ سبھی لوگ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کی اور مشرکین کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بدر کی شکل میں، احد کے میدان میں، خندق کے کارزار میں۔ یہ جو بڑی بڑی 3 جنگیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے ان تمام غزوات کے اندر واضح طور پر، حقیقی طور پر فتح نصیب فرمائی۔ اس فتح اور غلبے کا نتیجہ یہ تھا کہ مشرکین صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے، جس کی تفصیل گزشتہ روز آپ کے سامنے آ چکی۔ اب یہ جو صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ حدیبیہ ہے، بظاہر اس کی ساری شکیں اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان کمزور ہو کر کے مان رہے ہیں، پس کر کے مان رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس صلح حدیبیہ کے تناظر میں یہ آیات کریمہ اتاری کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اب یہ جو کھلی فتح تھی، اس کی پیشن گوئی یا اس کی بشارت یا اس کی خبر جو اللہ کی طرف سے دی گئی، اس کو ذرا سمجھیے کہ ایک مارکہ، ایک محاذ، ایک مرکز یہ مشرکین مکہ کا تھا، دوسرا مرکز یہود مدینہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مراکز میں سے کسی ایک مرکز کے ساتھ نرمی کا یا صلح کا برتاؤ ہو جاتا، یا اس کی تمنا اور اس کی آرزو موجود تھی کہ ان دونوں مراکز میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ کسی ایک مرکز کے ساتھ صلح صفائی کا معاملہ ہو جائے، تاکہ پوری طرح یہ دوسرے مرکز کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس مرکز کی طرف صلح صفائی کے لیے پیش قدمی کی جائے، یا ان کی صلح صفائی کی پیش قدمی کو قبول کیا جائے، پیشکش کو قبول کیا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورت تو یہ تھی کہ اہل مدینہ کے ساتھ یا یہود مدینہ کے ساتھ آپ صلح کا معاملہ کرتے، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں میثاق مدینہ آپ نے فرمایا تھا۔ میثاق مدینہ کا مطلب یہی تھا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے یہودی، مسلمان، تمام اقوام جتنے بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے، سب لوگ متفق ہو کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بدر کے میدان کے بعد جب احد کی باری آئی تو احد کے میدان میں مسلمان لڑنے کے لیے گئے، منافق پیچھے ہٹ گئے، اور یہود نے نہا خانہ مشرکین کا ساتھ دیا، غداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو اس غداری کا علم ہو چکا، لیکن آپ کو اللہ کا ابھی کوئی حکم واضح طور پہ اس طرف نہیں آیا تھا، آپ نے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں فرمایا، کیونکہ ایک طرف مشرکین کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، مشرکین کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی۔ اس محاذ اور اس مرکز کی گرمجوشی کی وجہ سے آپ دوسرا مرکز، دوسرا محاذ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے دوسرے محاذ پر معاملے کو، جنگی معاملے کو نہیں اٹھایا۔ پھر خندق کے میدان میں ان یہودیوں نے وہ جو ریشہ دوانیاں تھیں، وہ جو غداری کا معاملہ تھا، وہ بہت کھل کر کے کیا۔ نتیجتاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو آپ نے علل اعلان بنو قریظہ، بنو نذیر، ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دینے کا حکم دیا، اور یہ لوگ خیبر میں چلے گئے۔ یہ گویا کہ آپ کی پہلی ایک کارروائی تھی یہود مدینہ کے حوالے سے، لیکن یہ ابھی بھی اس محاذ پر آپ اترنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دو طرف کے محاذ کو چھیڑ کر کے اسلام کے سپاہیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کسی ایک محاذ پر پہلے جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، تو دوسرے محاذ کو ہم چھیڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ حقیقت میں ان دو محاذوں میں سے ایک محاذ کی بندش کا ذریعہ بنی، اور وہ محاذ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ نے خود اپنے آپ کو کمزور جانتے ہوئے، مغلوب سمجھتے ہوئے، 3 جنگوں میں شکست کھانے کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ معاہدہ کیا جائے، صلح کی جائے، آئندہ 10 سال کے لیے سیز فائر کیا جائے، لڑائی نہ لڑی جائے، تاکہ ہم بھی مضبوط ہو جائیں اور ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ اصل میں وہ اپنی مضبوطی کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ان کی مضبوطی تو کیا ہوتی، اللہ پاک نے اس معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی برکت سے اللہ نے آگے کے راستے کھول دیے۔ یہ جو جملہ ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس جملے کی گہرائی پہ آپ غور کریں تو یہ حقیقتاً فتح ہے۔ کیسے کہ جب معاہدہ حدیبیہ ہو گیا تو اللہ نے پہلا راستہ یہ کھولا کہ یہ والا راستہ، یہ والا محاذ بن کر کے دوسرے محاذ کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا، یہود مدینہ کی طرف یا یہود خیبر کی طرف، اور یہود خیبر کی طرف مسلمانوں نے ٹھیک 1 سے 1.5 سال کے اندر اندر اتنا ان کا صفایا کر دیا کہ وہ جو راستہ تھا، راستے کی رکاوٹ تھی، وہ جو ہمارے اسلام کے راستے میں جو دیواریں حائل کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کا کلا کما کروا دیا، اور ان کی بیخونی کروا دی، اور ان کو ذلت آمیز شکست کھانے پہ مجبور کر دیا۔ ایک نمبر 2، اسی صلح حدیبیہ کی برکات میں سے دوسری برکت، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے ممالک کی طرف، بہت ساری سلطنتوں کی طرف، بہت سارے علاقوں کی طرف سفیروں کی روانگی کا ایک سلسلہ اللہ پاک نے جاری کروایا۔ بہت سارے اطراف عالم میں، عرب سے نکل کر کے عجم کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، دعوت، اسلام کی دعوت اور اسلام کے لیے ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانے کے لیے دعوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر لے کر کے گئے۔ یہ دوسری بڑی برکت تھی صلح حدیبیہ کی۔ اس برکت کے بعد اب تیسری برکت سمجھیے۔ صلح حدیبیہ کی اس برکت کے بعد تیسری برکت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ پاک نے جو افرادی قوت کی قلت تھی، اللہ نے اس قلت کو کثرت میں بدل دیا۔ کیسے کثرت میں بدلا؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 6 ہجری سے لے کر کے 8 ہجری تک صرف 2 سال لگے۔ ان 2 سالوں میں اتنی اسلام کی دعوت پھیلی کہ 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہو گئی۔ یہ تیسری برکت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، چوتھی برکت، چوتھی فتح۔ اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ 1 سال کے بعد مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا،
اور 3 مہینے کے اندر اندر خیبر کے قلعوں کو فتح کیا، فدق کا باغ حاصل ہو گیا، مسلمانوں کو بڑی بڑی غنیمتیں حاصل ہو گئیں. اور دلچسپ بات یہ میں یہ بھی عرض کروں کہ جب مسلمان ٹھیک یعنی ذیقعد کے بعد ذی الحج تھا، ذی الحج کو گزار کر کے، محرم کو گزار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف توجہ فرمائی. اب جب خیبر کی طرف گئے، ارادہ کیا آپ نے خیبر کی طرف جانے کا، تو خیبر باغات کا ایک یوں سمجھ لیں کہ باغات سے اٹا ہوا ایک علاقہ تھا، یعنی باغات ہی باغات تھے، سبزہ ہی سبزہ تھا، وہاں پر ہریالی تھی اور مال و غنائم بہت زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تھے تو اس وقت تعداد 1400 سے 1500 تھی. گویا عمرہ کی نیت سے جانے والوں کی تعداد 1400 سے لے کر 1500 تک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جانے کا ارادہ آپ نے فرمایا تو بہت سارے اطراف و اکناف سے بہت سارے لوگ آپ کے ہم سفر ہونا چاہ رہے تھے، آپ کے ہم رکاب ہونا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں، کیونکہ انہیں اب یقین ہو رہا تھا کہ ایک مرکز پسپا ہو چکا، دوسرے مرکز کی پسپائی کا وقت ہوا جاتا ہے. اشارات، علامات اور حقائق ان کے سامنے کھل چکے تھے. اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ اطراف اور اکناف کے جو قبائل تھے، ان میں سے وہ لوگ کہ جو منافق تھے، جو پہلے سفر میں حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، اب جانا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی بتائی ہوئی پابندی سے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ خیبر کی طرف وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سمجھ لیجئے کہ صلح حدیبیہ کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سے 1500 کے درمیان جو افراد حدیبیہ میں تھے انہی کو اجازت دی، وہی گئے اور انہوں نے جا کر کے خیبر کو فتح کیا. اور خیبر کے فتح کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے درمیان تقسیم ہوا، تو یوں مسلمانوں کے مالی حالات بھی کافی بہتر ہو گئے. مالی حالات بھی بہتر ہوئے، افرادی قوت بھی بہتر ہو گئی. خیبر جو یہودیوں کا مرکز تھا، اس مرکز کو بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. نتیجتاً مسلمان جو ہے یہ یک دم ابھر گئے. اور ان کے ابھرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو وہاں پر کفار گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے تھے. چاہتے تھے کہ ہم کوئی لڑائی چھیڑیں، چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، لیکن پہنچا سکے نہیں، لڑائی چھیڑ نہیں سکے. ڈرتے تھے کہ اگر لڑائی چھڑ گئی تو یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر کے ہمیں ماریں گے. حالانکہ مسلمان جنگ کے ارادے سے گئے نہیں تھے، لیکن وہ ڈر گئے. رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی برکت اس حدیبیہ کی بنیاد کے نتیجے میں، جو اس صلح حدیبیہ کی برکات میں سے چوتھی برکت وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی طرف مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے نتیجے میں یہ بات ڈالی کہ اب ہمیں مکہ کی فتح کے لیے رخت سفر باندھنا ہے. لیکن اس کا ایک پس منظر بنا. حالات بنتے ہیں، اللہ حالات بناتے ہیں. حالات کیسے بنے سنیے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر صلح فرمائی تھی تو وہاں اس صلح نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف کے جو قبائل ہیں، ان قبائل میں سے جو قبیلہ آپ کا ساتھ دینا چاہے وہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. چنانچہ 2 بڑے قبائل، ایک بنو بکر، دوسرا بنو خزاعہ. بنو بکر نے مکہ مکرمہ یعنی قریش کے لوگوں کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا. مسلمان نہیں تھے، لیکن قبائل کی حد تک، قبائل میں ایک عام عادت ہوتی ہے، آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ لوگ ایک ملک کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا ملک دوسرے ملک کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کے ٹمٹماتے چراغ کو گل کرنے کا وقت آیا دوسرے جنگ عظیم، اس وقت جرمنی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، ترک سلطنت کا جو ہے وہ ساتھ دیا، عثمانیہ سلطنت کا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور نہ ہیں. اسی طریقے سے بنو خزاعہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کرام کے ساتھی بننے کا ارادہ کیا. اب یہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. ہوا یہ کہ جب مسلمان عمرۃ القضاء سے واپس آئے نا، تو ایک رات کو
بنو بکر نے بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی۔ اب قانون یہ تھا کہ یہ قریش، یہ صحابہ کرام، یعنی ایک طرف اہل مکہ ایک طرف اہل مدینہ، یوں سمجھے۔ اب قریش کا جو ساتھی ہے وہ بنو بکر ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ بنو خزاعہ ہیں۔ بنو بکر بنو خزاعہ یہ دونوں بذات خود ساتھی نہیں ہیں، یہ ساتھ دے رہے ہیں، ان کا یہ بذات خود دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے، لیکن یہ ساتھ دے رہے ہیں قریش کا، یہ ساتھ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس ساتھ دینے کی وجہ سے اب بنو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو خزاعہ وہ قریش کے آپس میں کیا ہو گئے؟ حریف ہو گئے۔ اس حریف بننے کے نتیجے میں قانون یہ تھا کہ جو ان کے حلیف ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، یہ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے، یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے۔ ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو ہمارے حلیف ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، اگر وہ ایک دوسرے پر بھی ظلم کریں گے تو ہم جو جن کے دوست بنے ہیں، یعنی قریشی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے اپنے ساتھیوں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی ظلم کرے گا، ان میں سے کسی کا کوئی ساتھی ظلم کرے گا، کوئی فریق ظلم کرے گا، تو دوسرے فریق کو حق ہے کہ وہ معاہدے کو توڑ دے کہ جناب تم نے غداری کر دی ہے۔ اب ہوا یہ بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر چڑھائی کی تو اصولی درجے میں بنو بکر نے قانون جو صلح کا تھا، یہ معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی کر دی۔ اب اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں قریش کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے اس ظلم کرنے اور اس غداری کا بدلہ لیتے اور ان کو سزا دیتے اور ان پر جرمانہ لگاتے، جو بھی سلسلہ تھا۔ انہوں نے ان کے آدمی بھی قتل کیے، ان کا سامان بھی لوٹا۔ اب قریش کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوٹا ہوا سامان واپس دیتے، جو آدمی قتل ہوئے ان کا قصاص دیتے یا دیت دیتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف ہیں، جو ہمارے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بنو بکر نے زیادتی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا قریش کو کہ ہمارا معاہدہ تھا، اس معاہدے کے نتیجے میں حق یہ بنتا ہے کہ تم بنو بکر سے ہمارے حلیف جو مقتول ہیں ان کا قصاص یا ان کی دیت کا انتظام کرو، اور جو مال لوٹا گیا ہے اس کا تم ہرجانہ ادا کرو اور اس مال کو لوٹاؤ۔ لیکن قریش نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ بس یہ انکار کرنا معاہدے کی شکنی تھی، معاہدے کا ٹوٹنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچ گیا، یا ان کی طرف سے اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ آپ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا کہ وہ کسی قسم کا کوئی ہرجانہ، کسی قسم کا کوئی بدلہ، کوئی قصاص، کوئی دیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے ساتھی ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب چونکہ عہد ٹوٹ گیا، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو جب معاہدہ ختم ہو گیا تو اب ہمیں اس بنیاد پر مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ تھا پس منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی اور پیش قدمی کا ارادہ کیا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور ان ساتھیوں کو تیار کیا۔ یہ بڑی خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے، بڑی خاموشی سے آپ کا ارادہ تھا کہ ہم اس سفر کو کریں اور خاموشی سے جا کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ مقصود اس خاموشی کا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ خون ریزی نہ ہو، زیادہ انتشار اور افتراق پیدا نہ ہو، خاموشی سے جائیں اور وہ مغلوب ہو جائیں اور مکہ مکرمہ پرامن طریقے سے ہمارے چونکہ ہم اصل وارث ہیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو اصل وارث ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی سے تیاری کروائی، لیکن بہرحال یہ راز کھلتے کھلتے اہل مکہ تک پہنچ گیا، لیکن یہ مبہم سا راز تھا، کب آنا ہے، کتنی تعداد میں آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کس مہینے میں آنا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جب نکلنے کا ارادہ فرمایا آپ نے، تو آپ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 10,000 تھی۔ 2 سال پہلے 1400-1500 لوگ اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پہلے عمرے کے لیے آ رہے تھے، اب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اب فتح کی نیت سے جا رہے ہیں، اب قریش مکہ کے ساتھ لڑنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اس دھرتی کو قبضہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ تو تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ یہ ہے صلح حدیبیہ کی برکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی۔ لیکن اس سفر کو سمجھنے سے پہلے ذرا آئیے تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں اس صلح حدیبیہ کی شکوں میں سے ایک شک جس کے تناظر میں ہم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزشتہ روز سنا تھا کہ
سہیل ابن عمر نے، جو کہ اس معاہدے کو لکھنے والا آدمی تھا اور مشرکین کی طرف سے وہ نمائندہ تھا، خطیب قریش تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تو واپس لے لیا، لیکن اس معاہدے کی روشنی میں اب پابندی تھی اہل اسلام پر کہ کوئی بھی مسلمان آتا مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے تو لازم تھا کہ وہ واپس دیتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی دلچسپ بھی ہے واقعہ اور انتہائی دردناک بھی ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، صحابہ کرام نے ان کا پراتفاق استقبال کیا، لیکن ساتھ ہی دو لوگ پیچھے پیچھے پہنچ گئے حضور علیہ السلام کے پاس۔ اے محمد، آپ نے حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس آدمی کو لوٹائیں، لہذا ابو بصیر ہمارا فرد ہے، مکی ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، معاہدے کے بعد آیا ہے، اسے واپس لے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ کرام بھی غمناک تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بصیر، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہم معاہدے کے پاسداری کریں گے، آپ کو جانا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر ساتھ چلے گئے، خوشی خوشی چلے گئے، صلح صفائی کے ساتھ چلے گئے، آپ علیہ السلام نے بھی بھیج دیا۔ اب کافر لے کے جا رہے ہیں، دو کافر ہیں، حضرت ابو بصیر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر جو میقات ہے، یہاں تقریباً پہنچے تو جو مشرکین میں سے دو لوگ تھے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ اپنی چیز کھانے پینے کی کھول کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مطلب گپ شپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچھے ماحول میں، سازگار حالات ہیں، وہ بھی مطمئن ہیں، یہ بھی مطمئن ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کو کہنے لگے، یار یہ آپ کی جو تلوار ہے نا بڑی خوبصورت ہے، بڑی لگتا ہے کہ تیز دھاری ہے جی، اور بڑی اچھی بناوٹ ہے اس کی، کہاں سے لی ہے اور کیسے لی ہے، کتنے میں لی ہے، مطلب کچھ اس طرح کی بات چیت کرے۔ اب وہ بھی بالکل انجام سے ناشنا ہو کر کے حالات کی رو میں بہتے ہوئے مشرک شوخی میں آ گیا، اس نے کہا جناب فلاں فلاں فرد سے لی ہے اور اتنی اتنی قیمت کی ہے، یہ تو بڑی زبردست ہے اور ایسی چلتی ہے ویسی چلتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یہ کمال وہ کمال، اس نے کچھ تعریفات کرنا شروع کی۔ تو حضرت بصیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ دیکھیے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت بصیر نے ایسے دیکھا دکھا، کچھ ٹٹولا اور پھر اسے اپنے پوری طرح جب اپنے قابو میں کر لیا تلوار کو اور اپنی جو اپنا جو رخ ہے وہ سیدھا کر لیا، تو یکدم انہوں نے ایک وار کیا اور اس مشرک کی گردن اڑا دی۔ ایک کی گردن اڑی، دوسرا بھاگ کھڑا ہوا سیدھا مدینہ منورہ، حضرت بصیر بھی پیچھے پیچھے، حضرت بھی پیچھے پیچھے، اور سیدھے وہ مشرک پہلے پہنچا، ہانپتا کانپتا ہوا، دربار رسالت میں مسجد نبوی میں دربار لگا ہوا ہے، اور یہ پہنچا اور آپ علیہ السلام نے اس کا رنگ دیکھا، فق ہوا ہے، چہرے پہ غم کے اثرات ہیں، اور ایسے اثرات ہیں کہ کوئی منظر کے کوئی انسان ڈراؤنا دیکھ کر کے جیسے ہانپتا کانپتا ہے اور بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، تو پیچھے حضرت بصیر پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، مشرک سے پوچھا کیا بات ہے، کہا جی میرا ساتھی مار دیا گیا، اس نے مار دیا، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر، پھر ایک سخت الفاظ آپ نے فرمائے جس میں ہلاکت کے الفاظ ہیں کہ تم جنگ بھڑکانا چاہتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا، لیکن وہ بھی صحابی رسول تھے، دل میں اللہ کے رسول کے ہر حکم کی محبت عشق تھا۔ پہلی دفعہ بھی خاموشی سے چلے گئے، دوسری دفعہ بھی حضور نے ڈانٹ کر فرمایا، پھر بھی چل دیے، میں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہاں نہیں رہوں گا، چلے گئے۔ اور دور سمندر کے کنارے پر جا کر انہوں نے پہاڑی دروں میں قیام کر لیا، پناہ لے لی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو دوسرا مشرک تھا وہ تو اپنی جان بچا کر کے سیدھا مکہ مکرمہ، اور اس نے کہا جی ایک مار دیا گیا، میں بچ کے آ گیا، اور اسے اللہ کے رسول نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے مدینہ سے نکال دیا ہے، وہ مدینہ میں نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ فلاں جگہ پہ دریا کے کنارے کسی درے میں موجود ہے۔ اب جیسے ہی بات اس نے کی، مشرکین سے بات ان اہل اسلام تک پہنچ گئی جو مکہ مکرمہ میں تھے۔ اللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی سبیل لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ بناتے ہیں، کیسے کیسے حالات میں بنتا ہے انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بصیر اکیلے وہاں پر، ادھر اہل اسلام کو پتہ چلا
کہ ایک شخص نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے، رسول اللہ نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی، اس شخص نے بھی معاہدے کی پاسداری کی کہ وہ مدینہ میں نہیں رہا، حضور نے بھی اس کو رہنے نہیں دیا۔ ہمارے لیے راستہ بن گیا ہے، ہمارے لیے راستہ نکل آیا ہے کہ ہم مکہ سے نکلیں تو مدینہ نہ جائیں، ہم جائیں جا کے ابو بصیر کے پاس جا کے ڈیرے ڈال دیں۔ اب ابو بصیر یوں سمجھ لیں کہ ایک چھاونی بن گئی، اور اس چھاونی میں آ کر کے کئی لوگ ان کے ہم نشین ہو گئے، اور پھر ایسا عجیب و غریب قسم کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر آنے جانے والے قریشی جو تجارتی قافلے تھے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کو لوٹنا شروع کر دیا، ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اب قریش تلملا اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم نے معاہدہ کیا تھا جنگ بندی کا، ہم پرامن رہنا چاہتے تھے، ہم اپنی قوت اور طاقت کو بڑھانا چاہتے تھے، ہماری تو ساری قوت سمندر کی نظر ہو گئی، دریاؤں کی نظر، اپنا پہاڑوں کی نظر ہو گئی، دروں کی نظر ہو گئی۔ ایک آدمی اکیلا آدمی اس نے اپنے ساتھ ایک جماعت کھڑی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول کو پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو بصیر کو 2 دفعہ مدینہ سے نکال دیا، اور مزید یہاں آیا کوئی نہیں ہے، تم جانو ابو بصیر جانے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھاپا مار دستہ وہاں پر رہا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ایک سفیر بھیجے، وفد بھیجا، اے محمد آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ انہیں مدینہ بلا لیجیے، آپ انہیں مدینہ بلا لیجیے، لیکن وہاں سے اٹھا دیجیے، ہمارا بہت نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دستہ بھیجا، اور جب آپ علیہ السلام کی طرف سے وفد گیا ان ساتھیوں کو لینے کے لیے، تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی کیفیت میں تھے، موت ان پر صائبہ ہو چکی تھی۔ جب یہ ساتھی وہاں پہنچے، خبر دی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب مدینہ آ جاؤ، تو بس یہ خبر سن کے چند ہی لمحات میں حضرت ابو بصیر کا انتقال ہو گیا۔ وہیں سمندر کے کنارے آپ کی میت کو دفنا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی ساتھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام پر بہت دیر تک اس کا گہرا اثر رہا۔ دوسری طرف انہی حالات میں، انہی دنوں میں ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کا نام ہے ام کلثوم بنت ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کی بہن ہے، اسلام لے آئی اور مکہ مکرمہ سے بچا کر کے مدینہ منورہ آ گئی، ہجرت کر کے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے سے نمائندے آ گئے قریش کے کہ محمد معاہدے کی پاسداری کیجیے اور اس خاتون کو بھیج دیجیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے معاہدے میں لفظ رجل آدمی مرد لکھا ہوا ہے، عورت کا لفظ نہیں لکھا ہوا۔ آپ کھولیے معاہدہ کھولا گیا، اور جس پہ دستخط موجود تھے اس معاہدے کے اندر رجل موجود تھا کہ کوئی بھی رجل، کوئی بھی انسان نہیں، کوئی بھی رجل مکہ سے مدینہ آئے گا تو آپ پابند ہوں گے کہ اسے واپس لوٹا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں لفظ رجل موجود ہے، امرأہ لفظ موجود نہیں ہے، لہٰذا معاہدے کی پاسداری تب ہم پر لازم ہوتی کہ جب ہم کسی مرد کو یہاں ٹھہراتے۔ اب یہ خاتون ہے اور یہ خاتون کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے، اور اللہ نے سورہ ممتحنہ میں یہ بات بیان فرما دی، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، انہیں کافروں کی طرف لوٹانا نہیں۔ اگر کوئی خاتون ہجرت کر کے آ جائے تو اسے اپنے پاس جگہ دینی ہے، لوٹانا نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ہجرت کے بعد واپس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ جب قریب مکہ کے پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھوڑا فاصلے پہ ہو جاؤ، اور ہر فرد کوشش کرے کہ وہ تھوڑی تھوڑی آگ جلائے۔ اس آگ جلانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا ایریا روشن ہو گیا۔ اہل مکہ پریشان ہو گئے کہ یہ عرفات کے میدان کی طرح، جیسے عرفات کے میدان میں لوگ روشنی جلایا کرتے ہیں، آگ جلایا کرتے ہیں، یہ اچانک آگ کیسے جل گئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ چھپتے چھپاتے ہوئے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں ہلکی روشنی پڑتے ہوئے ابو سفیان کو پہچان لیا کہ ابو سفیان نے تھوڑا سا اپنا
سر جھکایا اور نکلنے کی کوشش کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا، ادھر آ جاؤ، اب تمہارے لیے رائے فرار نہیں ہے، آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے قریب آئے تو حضرت عباس ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو گئے۔ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، اس وقت مکہ کو لیڈ وہی کر رہے تھے، وہی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا، ابو سفیان نے کلمے کا اظہار کیا، شہادتین کی گواہی دی اور پورے شرح صدر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا اور یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے مجھے جتنے آپ کی ذات کے حوالے سے جتنا غصہ اور جتنا غضب آتا تھا، الفاظ ذرا سخت ہیں، میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اب اس سے کہیں زیادہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کے مجھے آپ کے ساتھ محبت، پیار اور عشق اور شوق آپ کے دیدار کا میرے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کے مکہ کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ صرف ایک جگہ پر تھوڑی سی مزاحمت ہوئی اور وہ جگہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو صفا کی طرف سے جن کی خدمت تھی کہ آپ نے اس طرف سے دستہ لے کر کے آنا ہے، اس طرف سے آئے تھے۔ اس طرف سے راستے میں اکرمہ بن ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد جو ہے وہ ابو جہل تھے، اس اکرمہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے وہ مزاحمت کچھ انہوں نے کی، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ کچھ ہی مزاحمت کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس طرف سے بھی دستہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور یوں یہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے وہ کھلی فتح۔ ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار، ہر جس بھی اعتبار سے آپ دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، صلح حدیبیہ آنے والی تمام فتوحات کی بنیاد ہے۔ بظاہر یہ پسپائی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے پس منظر میں ان مع العسر یسرا تھا۔ اس تنگی کے بعد جو آسانیاں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ باقی بات انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔